عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے. غلطی سب کرتے ہیں، سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو. کہا نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. فتنۃ الخوارج کی ملک کے کسی علاقے میں عملداری نہیں ہے. افغانستان سے پاکستان ہمیشہ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے. اختلاف صرف فتنۃ الخوارج کی موجودگی اور سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر ہے. افغانستان یہ مسئلہ جب تک حل نہیں کر لیتا اختلاف رہے گا. میدانہ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی. آپ نے یہ سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا؟ ڈیمانڈ دیں، اس پہ 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر وہاں ڈسکس کر لیں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی، تو میں نے کہا جب بات آپ کریں گے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ظاہری بات ہے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیراعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی. آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی ساری باتیں رکھی. میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی. اسحاق ڈار میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے معاملہ اٹھایا تو میں نے تمام باتیں کر دی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا پروگرام 11 آر میں خصوصی انٹرویو. کہا گورنر کے پی نے وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی تو انہیں ٹوکا. وہ کہنے لگے مجھے گفتگو سے نہ روکیں. میں نے کہا گورنر کے پی گفتگو کر لیں تو اجلاس میں شریک ہو جاؤں گا. رینجرز پر گاڑی چڑھانے والا مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار کا بھانجا ہے، لیکن اس کا مقدمہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا. افغان حکام فتنۃ الخوارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ٹاسک فورس منسٹر آف پاور اور محمد علی صاحب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ کی 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدوں کی منظوری. وزیراعظم نے کہا آئی پی پیز کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدے بڑی کامیابی ہیں. گردشی قرضہ ختم ہوگا، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. اعلامیے کے مطابق آئی پی پیز سے گزشتہ برسوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب کی کٹوتی کی جائے گی. معاہدوں کے قابل اطلاق رہنے تک حکومت کو 14,000 ارب کا فائدہ ہوگا. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں نظرثانی معاہدے کر کے 900 ارب روپے سے زائد کا خرچ بچا لیا. کابینہ نے انسدادی منشیات ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ہوابازی ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دے دی. انضمام سے انتظامی معاملات، تنخواہوں، دفتری دیکھ بھال، دیگر خرچوں میں بچت ہوگی. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستان کا مستقبل آئی ٹی شعبے کی ترقی سے منسلک ہے. بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی جعلی بغیر لائسنس کمپنیز کے خلاف اقدامات کی ہدایت. پارلیمنٹ بلڈنگ میں جو ہو رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. کل جس طرح انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا ہے، اس قسم کی زبان استعمال کی ہے، اس سے بالکل عیاں ہے کہ ان کے مقاصد کوئی اور ہیں. عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل کی آفر نہیں کی. کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی چاہتے ہیں مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائڈ شو بند کریں. کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ہر دفعہ نیا چورن لے کر آ جاتے ہیں. ٹائیگر بنانا تھا پاکستان تو گرجر بھی نہیں رہا. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کے سینٹ میں تقریر. کہا بانی ان کے اعصاب پر سوار ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس مکروہ اور جھوٹا ہے. سیرت النبی سیکھنے القادر یونیورسٹی جانا ہوگا. احسن اقبال نے بھی جواب دیا اسلامی ٹچ نہیں چلے گا. چوری کے پیسے سے مسجد بنانا بھی چوری ہے. جتنا مرضی شور مچا لیں چوری کا جواب دینا ہوگا.
سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا. 64 ارب روپے خزانے میں نہیں دوست کے اکاؤنٹ میں گئے. جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر سزا ملے گی. جواب سن کے جائیں. جواب تو سن لیں. ہمیں ابھی انہوں نے جمہوریت کا درشن دیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں. احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ او کی آواز والا احتجاج کہتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن اراکین گیدڑ کی آواز کی طرح او کر کے چلے گئے. ان لوگوں پر ترس ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا. ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا, اس کو حذف کیا جائے. پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا. پی ٹی آئی سینٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ. شبلی فراز نے کہا حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا. مذاکرات کرنے والے حکومت کے وساط کے مطابق ہی مطالبے کریں. پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن پر مطالبہ تحریری طور پر پیش کرے. قیادت اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہی جواب دے سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر بھی گفتگو. کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. کوئی شک نہیں 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا. جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کا نام چیف الیکشن کمیشنر کے لیے زیر غور نہیں. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہمیں مذاکرات سے کوئی امید نہیں. بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ جائیں گے. بانی کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں کریں گے, عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے. مذاکرات کے لیے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئے. آج کے دن تک یہ مذاق ہو رہا ہے. مذاکرات ہوں گی 20 جنوری کے بعد. تاریخ بدلی جا رہی ہے, پیسہ تو نہیں بدلا. اس سزا کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی کا ڈرامہ تھا, بیک ڈور مذاکرات کا ڈرامہ تھا, تبدیلی کا بجٹ تھا. مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے. اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا. انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا. فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا. کل القادر کا فیصلہ نہیں سنایا گیا. پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں. جیل بانی کاٹ رہی ہیں, عدالتیں ہم بکت رہی ہیں. اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. ایجنڈا ہے مدارس کو ختم کیا جائے, مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا بہاڑی میں خطاب. کہا نظریہ پاکستان کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے. اس ملک کے نظریے کا علم مدارس نے بلند کیا. اگر تمہیں پاکستان کا استحکام چاہیے تو دینی مدارس سے تعلقات صحیح رکھو. ہماری نیت درست ہے, تمہاری نیت میں کھوٹ لگتی ہے. تاریخ گواہ ہے پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا. ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ, دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی. اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار. وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید کر دیے, 250 سے زائد زخمی. قابض فوج نے پناہ گزین کیمپ, سکول اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو گئی. جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا معاہدے کے بہت قریب ہیں, تمام اہم مسائل حل ہو چکے ہیں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک دن میں 2 ٹریفک حادثات. 2 موٹر سائیکل سوار تیز رفتار ٹرک اور ٹریلر کے زد میں آ کر جاں بحق. مشتعل شہریوں کی ٹرک کے شیشے توڑ کر آگ لگانے کی کوشش. ٹرک اور ٹریلر ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے ٹرک اور ٹریلر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی. نیو کراچی کے 8 سالہ بچے سارم کی گمشدگی. گورنر سندھ کامران ٹسوری متاثرہ فیملی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے.
واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ گورنر سندھ کی سالم کے والدین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا بچے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارہ نقطہ انجماع سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہرسو سفیدی، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 6 تک محسوس کی گئی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر ایک ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی۔ 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔